بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی تو اب جو اسلام کی جو ارکان ہیں ہمارے وہ مکمل ہو گئے 4۔ اب 5واں حج کرنا ہے، آخری جو رکن ہے، یعنی نماز ہو گیا ہمارے، نماز کے مسائل، روزے کے اور زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ ہو گئے مختصر۔ اب یہ حج انشاءاللہ اب شروع کریں گے۔ تو حج کیا ہے؟ اسلام کا کیا ہے؟ آخری رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن حج ہے۔ حج کو فرض قرار دیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اللہ کے لیے یعنی اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو لوگ نہ مانیں تو اللہ سب دنیا سے بے نیاز ہے۔ نظر آ رہا نا اسکرین پر؟ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ حج کر سکے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی حدیث میں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کے سفر پر جا سکتے ہیں، اس کا جو بھی خرچہ ہے وہ پورا اٹھا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ حج نہیں کریں تو جو ہے اللہ آپ سے فرما رہے کہ کوئی پرواہ نہیں کہ وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، جی آگے دیکھیں حج کی فضیلتیں اور برکتیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور مغفرت مانگے تو ان کو بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حج اور عمرہ کے لیے جو جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ضیوف الرحمان، یعنی رحمان کے جو اللہ کے مہمان ہیں وہ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جو مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی فحش اور بیہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔ یعنی حج کرنے کے بعد حج کے ایام میں جو ہے ہم پورا حج کے تمام رکن ادا کریں اور اس کے درمیان جو کوئی فحش، کوئی بے حیائی کا، کوئی بیہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرے تو بندہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی جنا ہے، یعنی آج ہی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، بالکل وہ پاک ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے حج کرنے والا بھی حج کے بعد ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ گناہوں سے پورا مکمل پاک ہو گیا ہے۔ حج کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ جی ایک اور حدیث میں ہے کہ حج مبرور یعنی جو خلوص سے، برائی سے بچ کر ٹھیک طور پر ادا کیا گیا اس کو کہتے ہیں حج مبرور، یعنی دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ خلوص یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کوئی جو بھی کام کر رہے۔ تو حج مبرور میں کیا کیا آئیں گے؟ جو خلوص سے کیا جائے حج، برائی سے بچ کر اور ٹھیک طور پر ادا کیا گیا ہو، یعنی تمام رکن ارکان جو بھی ہے، فرائض واجبات جو بھی ہے حج میں وہ ٹھیک طور پر ادا کیے گئے ہوں تو جو ہے حج مبرور ہے وہ۔ تو حج مبرور کی جزا صرف جنت ہی جنت ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ بدلہ جنت ہی جنت ہے۔ حج کی نقد لذتیں، یعنی حج کی جو ہم کو فائدہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں نقد، وہ دیکھیے۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور اس کے انوار کا مرکز ہے۔ مکہ مکرمہ میں اور اس کے آس پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ وغیرہ یہ جو کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کو
آباد کیا تھا، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی مل کر آباد کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی ہاجرہ اور جو جو چھوٹے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھر واپس آئے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام، تو اس کے بعد جو ہے کعبے کی تعمیر کیے، تو اس کے بعد سے جو ہے وہاں پھر دوبارہ آبادی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی یادگاریں ہیں وہاں پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہیں ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ اقدس اور جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں۔ چنانچہ ایمان والے ان جگہوں پر پہنچ کر ایمانی یادوں میں کھو جاتے ہیں، یعنی جب ہم مسلمان ایمان والے جب وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جانے سے پہلے جو ہے وہاں جانے کی جو ہے وہاں جانے کے جو یعنی یہ واقعات وغیرہ ہے مکہ کے ہے، مدینہ کے ہیں، تمام یعنی سیرت سے ان تمام چیزوں سے واقف ہونا بہتر، واقف اگر ہیں ہم پہلے سے تو زیادہ اس میں ہم کو مزہ آئے گا، یعنی وہ لذتیں جو ہیں وہ ہم کو زیادہ حاصل ہوں گے اگر ہم وہاں جانے سے پہلے وہاں کی جو ہے جو واقعات ہیں وہاں کا سب یادیں ہیں ایمان وہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی وہ سب پہلے سے پڑھ کر اگر جائیں تو زیادہ ایمان کی لذتیں ہم کو بھی حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شوق اور محبت میں خوش ہونا، کبھی ہنسنا اور کبھی رونا، یہ لذتیں تو حج کرنے والوں کو دنیا ہی میں نقد مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کی یہ فضیلتیں اور لذتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ تو یعنی حج کا جو سفر ہے تو کیسا ہوتا ہے، وہ ایمان کی لذتیں، ایمان کے فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایمان کی لذتیں وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو پہلے سے ہی وہاں کے تمام باتوں کا علم ہو، وہاں کی یعنی اس جگہ کی کیا فضیلت ہے، اس جگہ کیا ہوا، تمام یعنی پہلے سے ان تمام باتوں کا علم ہو تو وہ مزید جو ہے اس کو ایمان کی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جی آگے دیکھیے، حکم کے اعتبار سے حج کی قسمیں، حج کی کتنے قسمیں ہیں حکم کے اعتبار سے؟ پہلا ہے فرض عین، اسکرین پر دکھا رہا ہے نا، نیکسٹ پیج ہے 52۔ فرض عین یعنی مستطیع شخص کے لیے عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ مستطیع یعنی جو شخص جو ہے استطاعت رکھتا ہے وہاں پر جانے کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے اس کی پوری عمر میں جو ہے ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تمام کو بھی اگر ہم زندگی میں استطاعت ملی ہے حج کے سفر کے لیے تو ایک مرتبہ کرنا فرض ہے ہمارے پر۔ دوسرا کیا ہے؟ واجب مثلا میقات سے بلا احرام آگے بڑھ گیا اور اس کی تلافی کے لیے حج کا ارادہ کیا تو یہ حج واجب کہلائے گا۔ یعنی مثلا میقات کون سی جگہ ہوتی ہے، یعنی ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو میقات ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھ کر حج کی یا پھر عمرے کی نیت کی جاتی ہے، وہ ہے میقات، ٹھیک ہے۔ تو میقات سے جو ہے اگر کوئی بغیر احرام باندھے آگے بڑھ گیا تو جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے واپس آ کر جو ہے میقات سے حج یا عمرے کی نیت کرنا ہے، اور نیت کر کے دوبارہ وہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حج واجب، حج ہو گئے کیونکہ وہ جو ہے میقات سے جو ہے بغیر احرام باندھے ویسے ہی واپس آگے بڑھ گیا تھا، تو اس لیے اس کی تلافی کے لیے حج جو ہے جو کرے گا وہ بعد میں وہ حج واجب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ آئینہ بات سمجھ میں، یعنی میقات ایک جگہ ہے جہاں پر مکے سے پہلے جہاں پر جو ہے میقات میں جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے، حج کر رہے آپ یا پھر عمرہ کر رہے جو بھی کر رہے اس کی نیت کی جاتی ہے، احرام وغیرہ باندھا جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، تو وہ ہے۔ تو اگر اس جگہ سے جو ہے ہم ایسے ہی آگے بڑھ جائیں بغیر احرام باندھے، بغیر نیت کرے عمرے کی یا پھر حج کی جو بھی ہے، تو دوبارہ ہم کو واپس آ کر اس کی تلافی میں جو ہے احرام باندھ کر دوبارہ حج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے حج واجب۔ تیسرا نفل حج، جو حج جو ہے زندگی میں ایک سے زائد بار کیا جائے، اگر وہ واجب وغیرہ کے قبیل سے نہ ہو تو اس پر نفل کا اطلاق ہو، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کئی بار حج کرتے ہیں، تو جو ایک بار تو ہو گیا ان کا فرض، جو ہو گیا حج وہ فرض ہے، ایک بار جو پہلی بار جو کرتے وہ فرض عین ہے، وہ فرض ساقط ہو گیا، ان سے فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جو بار بار جو حج کرتے ہیں بعد زندگی میں اپنی،
تو وہ جو ہے نفل حج کہلائیں گے، ٹھیک ہے، وہ حج جو ہے نفل ہے۔ چوتھا، حرام، یعنی ناموری اور شہرت کے مقصد سے یا حرام مال سے حج کرنا حرام ہے۔ تو حرام حج کون سا ہو گیا؟ جو ناموری یعنی وہی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور شہرت یعنی ہمارا نام ہو، ٹھیک ہے، شہرت کے مقصد سے یا حرام مال سے، یعنی ہم جو بھی حج کر رہے ہیں وہ حرام مال سے کر رہے ہیں ہم، تو وہ بھی حج کیا ہو گیا؟ حرام حج ہو گیا وہ، ٹھیک ہے۔ یا سب سے پہلے تو یا ریاکاری کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے، یا پھر شہرت کے لیے، یا پھر حرام مال سے اگر حج کریں ہم تو وہ حج جو ہے ہمارا حرام حج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی مثلاً خدمت کے محتاج والدین کی اجازت کے بغیر یا اہل و عیال کے نانفقے کا انتظام کیے بغیر سفر میں چلا جانا وغیرہ، یعنی مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے۔ یعنی خدمت کے محتاج، یعنی آپ کے والدین جو ہے خدمت کے محتاج ہے، آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ کر حج پہ چلے جا رہے ہیں، یعنی یا پھر ان کی والدین کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ بغیر اجازت کے چلے جا رہے ہیں، یا پھر اپنے اہل و عیال ہے، بیوی بچے ہیں، ان کو جو ہے آپ سفر پہ جا رہے تو ان کا انتظام کر کے جانا چاہیے نا، تو ان کا انتظام نہیں کرے، بغیر انتظام کیے سفر پہ چلے گئے، تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ تحریم، یعنی حرام کے قریب ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، والدین اور آپ ہی اکیلے تنہا ان کی خدمت کرنے والے ہیں، تو آپ جو ہے ان کی خدمت کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی جگہ کسی کو رکھ کر جاتے ہیں انتظام کر کے تو وہ الگ بات ہے، اور ان کی اجازت سے، ان کی رضا سے حج پر گئے تو الگ بات ہے۔ اور جو ہے اپنے اگر گھر والے بیوی بچے ہیں تو ان کو بھی جو ہے پورا، یعنی آپ جتنے بھی دن حج کے سفر پہ رہیں گے تو اتنے دن کے لیے جو بھی ان کو خرچہ ہے، کھانا پینے کا وغیرہ، جو بھی ان کی ضروریات ہے وہ پورے کر کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے تو وہ مکروہ تحریمی ہو گئے، یعنی حرام کے قریب ہو جائے گا وہ بھی۔ چلیے آگے دیکھیے، آدمی پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ حج کے فرض ہونے کے 7 شرائط ہے۔ کتنے شرائط ہیں؟ 7، یعنی کب جو ہے انسان پر، آدمی پر جو ہے حج جو ہے فرض ہوتا ہے۔ پہلا، مسلمان ہونا، لہذا جو شخص علانیہ کافر ہو اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں، یعنی کافروں پر تو حج واجب نہیں، مسلمانوں پر حج واجب ہے، فرض ہے۔ دوسرا ہے حج کی فرضیت کا علم ہونا، دوسرا ہے حج کی فرضیت کا علم ہونا، یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر فرض ہے حج، ٹھیک ہے، خواہ علم حقیقی ہو یا حکمی۔ تو آپ کو جو ہے حج کی اگر فرضیت کا حکم نہیں، یعنی اس کا علم نہیں ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو آپ جو ہے آپ کے اوپر حج جو ہے فرض نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا، بالغ ہونا، ٹھیک ہے، تیسرا بالغ ہونا، لہٰذا نابالغ پر حج فرض نہیں، اگرچہ وہ مال اور استطاعت والا، یعنی بہت زیادہ مالدار بھی ہے، اگر وہ نابالغ بچہ ہے بہت زیادہ مالدار بھی ہے، لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ بالغ انسان پر، بالغ مسلمان پر حج فرض ہے۔ چوتھا دیکھیے، عاقل ہونا، عاقل یعنی عقل مند ہونا، یعنی مجنون، پاگل، دیوانہ وغیرہ نہ ہونا، عاقل ہونا، لہٰذا اگر مجنون ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے، یعنی اگر مجنون پاگل ہے کوئی ہے لیکن اس کے پاس مال بہت ہے لیکن اس پر حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے پاس جو ہے عقل نہیں ہے۔ پانچواں، آزاد ہونا، لہٰذا غلام پر نہ تو حج فرض ہے اور نہ اس کے حج کرنے سے اس کا حج فرض ادا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آزاد ہونا چاہیے، غلام باندی وغیرہ جو ہے ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے۔ آج کل تو یہ غلام وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، رواج، لیکن پہلے زمانے میں جب تھا تو اس کی بات ہے، جب کی بات ہے۔ جی آگے دیکھیے، چھٹواں پوائنٹ، حج کے سفر پر قادر ہونا، یعنی بدنی طاقت، سواری اور توشے کا ہونا، اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، یعنی حج کے سفر پر اگر آپ جا رہے تو بدنی، ایک تو آپ کا جسم، آپ کو طاقت والے رہنا، آپ یعنی بدنی طاقت رہنا، سواری کا انتظام رہنا آپ کے پاس، اور توشے کا ہونا، یعنی یہاں راستے میں پورا سفر اور وہاں جانے کے بعد جہاں پر بھی آپ کا قیام ہے مکہ میں، مدینہ میں، تو وہاں پر قیام کے دوران بھی آپ کے پاس اتنا مال ہونا کہ آپ کھانا پینے کا انتظام آپ خود کر سکتے ہیں، تو اتنا مال ہونا چاہیے آپ کے پاس، تو حج آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس تو حج واجب نہیں ہے۔
نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ 7واں حج کا وقت ہونا، یعنی شوال یعنی حج کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ میں، یا اگر بہت دور دراز کا رہنے والا ہے تو ایسے وقت میں ہونا جس میں سفر کر کے وہ حج کر سکے۔ یعنی اصل جو ہے حج کے مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ شوال سے، یعنی کیونکہ جو ہے پہلے زمانے میں جو ہے حج کے لیے مہینوں پہلے نکلا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے ہماری طرح آج کل جیسے فلائٹ وغیرہ ہے، ایروپلین وغیرہ ہے، ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، یا پھر جو بھی ہے سواری کے وہ انتظامات کرتے، یا پھر پانی کے جو ہوائی جہاز وہ جہاز ہوتے تھے پانی کے، اس میں سفر کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے مہینوں سے وہ لوگ نکلا کرتے تھے۔ تو حج کے مہینے اصل میں کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ اور یا پھر اگر وہ بہت دور دراز کا رہنے والا، یعنی بہت دور سے آنے والا ہے وہ شخص، تو ایسے وقت میں وہ جو ہے ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے جس میں سفر کر کے وہ حج کرتے، یعنی جب وہ نکلا سفر کے لیے جب وہ نکلے گا اور جب وہ مکہ پہنچے گا تو حج کا مہینہ ہونا چاہیے، ذی الحجہ، ذی القعدہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے ایام میں حج شروع ہوتا ہے۔ تو حج کب فرض ہوتا ہے انسان پر؟ ایک تو مسلمان ہونا، دوسرا حج کی فرضیت کا علم ہونا، اور تیسرا جو ہے بالغ ہونا، چوتھا جو ہے عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا، پانچواں آزاد ہونا، چھٹواں حج کے سفر کی قدرت رکھنا یعنی استطاعت رہنا، اس کے پاس اتنا مال ہونا، اور ساتواں حج کا وقت ہونا۔ ٹھیک ہے، 7 شرائط ہے کس کے؟ حج فرض ہونے کے۔ آئی نماز سمجھ میں؟ چلیے آگے دیکھیے، شرائط و وجوب ادا، یعنی حج ادا ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ حج کی شرائط و وجوب ادا یعنی مالی استطاعت وغیرہ کی وجہ سے حج کے وجوب کے بعد جن باتوں کے پائے جانے سے بذات خود حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہ 5 ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا دیکھیے، تندرستی یعنی اتنی صحت ہونا کہ مناسک حج ادا کیے جا سکے، یعنی آپ کے پاس آپ کے اوپر اگر حج تو فرض ہو گیا ہے لیکن تندرستی یعنی صحت بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہاں کے جو مناسک ہیں، وہاں کے جو ارکان ہیں حج کے، وہ اچھی طریقے سے آپ ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے حکومت کی طرف سے اجازت یعنی حج کا ویزا ہونا، یعنی ہم اپلائی کرتے ہیں، اگر حکومت کی طرف سے نہیں ملا تو ہم انلیگل طریقے سے، غلط طریقے سے، غلط راستے سے حج پر اگر گئے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اجازت نہیں ملی تو آپ اگلے سال کوشش کریے۔ ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے اجازت یعنی حج کا ویزا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تیسرا، راستے کا پرامن ہونا، یعنی آپ کے پاس مالی استطاعت تو ہے لیکن راستے میں آپ کو خطرہ ہے، یعنی راستہ پرخطر ہے، خطرے والا راستہ ہے، تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ آپ کے پاس مال وغیرہ ہے لیکن یہ بھی چیزیں ضروری ہے، راستے کا پرامن ہونا۔ ٹھیک ہے، چوتھا دیکھیے، بالغ عورت کے لیے محرم یا شوہر کا ساتھ مہیا ہونا، خواہ عورت جوان ہو یا بڑھیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت ہے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکے لیکن وہ عورت کے پاس جو ہے محرم نہیں ہے، یعنی بھائی نہیں ہے، یا پھر شوہر نہیں ہے، یا پھر باپ نہیں ہے، جو بھی اس کا محرم ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر پھر حج واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حج واجب ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں بھی ضروری ہے، ایک تو صحت ضروری ہے، اور دوسرا کیا ہے، حکومت کی طرف سے اجازت ضروری ہے، تیسرا جو راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، اور چوتھا اگر عورت کے اوپر مال وغیرہ ہے تو بالغ عورت کے لیے کیا ہے، محرم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ عورت جو ہے جوان ہو یا بڑھیا ہو۔ ٹھیک ہے، پانچواں، عورت کا عدت میں نہ ہونا، خواہ عدت موت کی ہو یا طلاق کی ہو، یعنی عدت اس کی چل رہی ہے، طلاق کی عدت ہے یا پھر موت یعنی بیوہ ہو گئی ہے وہ، تو جو ہے عدت کے ایام میں جو ہے وہ حج نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ اس کے اوپر فرض ہے، یعنی اس کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے، لیکن وہ عدت کے ایام چل رہے ہیں تو حج وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی عدت چل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے 5 شرائط ہے حج کے واجب ہونے کے بعد، یعنی حج آپ کے پاس مال کی استطاعت وغیرہ ہے لیکن جو ہے اس کے بعد بھی یہ 5 چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے آپ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ شرائط ہے، صحت بھی ہونا، حکومت کی طرف سے اجازت بھی ہونا، راستہ بھی جو ہے پرامن ہونا، سکون والا امن والا راستہ ہونا، اور بالغ عورت کے لیے محرم کا ہونا، اور عدت میں نہ ہونا عورت کا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ آگے دیکھیے، شرائط صحت ادا،
یعنی جو ہم ادا کرتے ہیں حج، تو اس کی صحت کے بارے میں حج کی ادائیگی صحیح ہونے کی شرطیں 9 ہیں، یعنی کس طریقے سے حج جو ہے صحیح ہوگا، وہ شرائط کون کون سے شرائط ہیں وہ: پہلا مسلمان ہونا، دوسرا حج کا احرام باندھنا، تیسرا حج کا زمانہ پایا جانا، یعنی حج کے ایام میں ہی ہم حج کرنا، ایسے نہیں کہ دوسرے ایام میں حج کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، حج کے ایام میں ہی حج کرنا چاہیے۔ چوتھا مقامات مقدسہ، امتیاز کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ چھٹواں ہے عاقل ہونا، عاقل یعنی وہی عقل مند ہونا۔ ساتواں ارکان حج کا خود ادا کرنا، یعنی ارکان حج جو بھی حج کے ارکان ہیں وہ ہم خود ادا کرنا۔ اور آٹھواں ہے احرام کی حالت میں جمع نہ کرنا۔ اور 9، جس سال احرام باندھا ہے اسی سال حج کرنا، یعنی ایک سال ہم احرام باندھے دوسرے سال حج کر رہے، ایسا نہیں ہے، تو ہمارا جو ہے حج صحیح ادا نہیں ہوگا، بلکہ جس سال ہم احرام باندھے اسی سال جو ہے حج بھی کرنا۔ تو یہ تمام شرائط ہے حج کے صحیح ہونے کے: ایک تو مسلمان ہونا، حج کا احرام باندھنا، اور حج کا زمانہ پایا جانا، مقامات مقدسہ یعنی مقامات مقدسہ کی طرف ہم سفر کرنا۔ مقامات مقدسہ کون ہے حج، کون کون سے حج میں؟ جیسے کہ منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں مقامات مقدسہ ہیں حج کے۔ امتیاز کی صلاحیت، امتیاز یعنی وہی صحیح اور غلط کی ہمارے اندر صلاحیت رہنا چاہیے۔ اور عاقل ہونا، ارکان حج کا خود ادا کرنا، یعنی تمام ارکان جو بھی ہے وہ ہم خود اپنے آپ سے ادا کریں، دوسروں سے ادا نہ کروائیں۔ اور احرام کی حالت میں جمع نہ کرنا یعنی صحبت نہ کرنا۔ 9، جس سال احرام باندھے اسی سال حج کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے شرائط صحت ادا۔ آگے ہے حج کے اقسام وغیرہ، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا نا جو بھی پڑھے؟ جی کچھ بولے، آواز صاف نہیں آئی آپ؟ کس کے دن؟ حج کے 5 ارکان میں؟ ہاں، عدت، عورت کے عدت میں نہ ہونا، عدت کے دن بولی میں۔ ہاں جی ہاں، عدت کے دن وہاں جانے کے بعد ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے اگر آپ کی عدت چل رہی ہے تو اس دوران آپ حج نہ کریں، وہاں جانے کے بعد ہوا تو وہ الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے اگر آپ عدت کی حالت میں ہے، طلاق کے یا پھر بیوگی کی جو بھی عدت ہے اس کی حالت میں ہے، تو وہ ویسی حالت میں آپ حج نہیں کر سکتے، وہاں جانے کے بعد ہوا تو وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو تو علم نہیں تھا نا اس بات کا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہاں جانے کا اپنے کچھ یعنی حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ ہوں، پہلے سے ہی اگر آپ عدت میں ہیں پھر بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ چلیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔